أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ، وہ جو ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کامیابی تب ملے گی کہ جب تم یہودی بن جاؤ گے، یہودیت میں کامیابی ہے، اور کہتے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ عیسائی کہتے کہ کامیاب ہونے کے لیے عیسائی ہونا پڑے گا، اور جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ہاں معیار یہودیت نصرانیت نہیں ہے، میرے ہاں کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کو کون مان رہا ہے، جو حکم میں نے بھیجے ہیں، میری وحدانیت پر ایمان لانا، میرے پیغمبروں فرشتوں پر ایمان لانا، احکامات کو تسلیم کرنا، ان کے آگے سر جھکا دینا، یہ کامیابی کا دار و مدار ہے۔ آج بھی آیت چونکہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے عام ہے، آج بھی مختلف فرقے ہیں، اور ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ کامیاب تب ہوگے جب ہمارے ساتھ مل جاؤ گے، ہم سچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے فرقوں سے زیادہ میری امت کے فرقے ہوں گے۔ کلہم فی النار الا واحدہ، صرف ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنم میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ میری اتباع کرے اور صحابہ کرام کی اتباع کرے گا، وہ فرقہ نجات پانے والا۔ اہل السنت والجماعت کا جو لفظ ہے، اسی حدیث کو دیکھ کر یہ نام متعین کیا گیا۔
اہل السنت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے، پیغمبر کی اتباع کرنے والے، یعنی آپ کی سنت کو اختیار کرنے والے۔ جماعت سے مراد صحابہ کرام ہے، یعنی اہل السنت والجماعت کا مطلب یہ ہے جو پیغمبر کی سنت کو اپنانے والے ہوں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے بدعات گھڑنی شروع کی، ہر طرح کی بدعات انہوں نے تراشی، بدعات کو فروغ دیا، آج وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگ گئے۔ آئے روز بدعات کوئی نہ کوئی نکال رہے ہیں، تیجا، ساتہ، کل، جمعراتیں، 40ویں، برسیاں، ربیع الاول پہ جلوس، طرح طرح کی بدعات نکال کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت حقیقی معنی میں وہی ہے جو پیغمبر کی سنت کے متبع ہیں۔ تو فرمایا جو ایمان لائے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے یا صابی ہوئے، جو بھی اپنا لقب رکھتے ہیں، جو بھی اپنا نام رکھتے ہیں، کامیابی ان القابات میں نہیں ہے۔ اس میں بھی کامیابی نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بس مسلمان کہے، اپنا لقب مسلمان بنا لے کہ میں جی مسلمان ہوں، بس باقی کام ایک مسلمانوں والا نہ ہو۔ اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کس میں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ کی وحدانیت کو جس نے مانا، اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کو مانا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے بہت بڑا پیغام ہے، لیکن جو اس کو پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے؟ تو جب پتہ نہیں چلے گا تو پھر اس پہ ایمان کیسے لائے گا؟ اس میں بیان کردہ عقائد کے مطابق اپنا عقیدہ کیسے بنائے گا؟ بیان کردہ احکامات پہ عمل کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالحا، عمل اس کا اچھا ہو۔ اب اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل یہ نہیں کہ جو ہمارے دیکھنے میں اچھا ہو، جس کو ہم اچھا سمجھے، معاشرہ اچھا سمجھے۔ اچھا عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جو صحابہ کرام نے کیا ہے، وہ اچھا عمل ہے۔ جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، وہ چاہے جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو دیکھنے میں، وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ آج لوگ مختلف بدعات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا ہوا جی، ذکر ہی کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو جو عمل اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ اچھا نہیں ہے۔ عصر کی 4 رکھتے ہیں، پیغمبر کریم، صحابہ سب نے 4 ہی پڑھی ہیں۔ کوئی اگر 6 پڑھنے لگ جائے کہ میں نے 2 زائد ہی پڑھی ہے نا، کون سا میں نے غلط کام کیا ہے، نماز ہی پڑھی ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، عید کے دن وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نفل نہیں پڑھو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نفل نہیں پڑھتے تھے، اشراق اور چاشت کے نفل نہیں پڑھتے تھے، تو مت پڑھو۔ وہ کہتا ہے میں کون سا برا کام کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا اللہ تجھے اس پر عذاب دے گا۔ وہ کہنے لگا نماز پہ اللہ عذاب دے گا۔ حضرت علی نے کہا نماز پہ اللہ عذاب نہیں دے گا، پیغمبر کے طریقے کی مخالفت پہ اللہ عذاب دے گا۔ یہ طریقہ پیغمبر کا نہیں ہے۔ آج لوگ اپنے پاس سے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے طریقے نکال کے کہتے ہیں جی بھئی ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام صرف وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جو صحابہ نے کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر چھٹی نماز نکال لیں
یا اور کوئی عبادت نکال لیں اپنی مرضی کے مطابق، وہ قطعاً اچھا عمل نہیں ہے۔ وعمل صالحا، سنت کے مطابق جنہوں نے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے پاس عمل ہونے کا، کہ پروردگار بہت عظیم ذات ہے، اللہ کی ذات۔ تو جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ اجر اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ پاک چونکہ خود سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ تمہیں اجر بھی بہت بڑا عطا کرے گا اپنی وسعت کے مطابق۔ ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جن کا عقیدہ بھی درست ہوگا، عمل بھی اچھا ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہم نے فلاں گناہ کیا، فلاں برائی کی، ہمیں سزا ملے گی۔ خوف تو اس کو ہوتا ہے کہ جو سوچتا ہے میں نے یہ کیا ہے، اس پر سزا ملے گی، فلاں کیا ہے، اب اس پر پوچھ ہوگی، میں کیا جواب دوں گا، فلاں کا حق مارا ہوا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، کیا جواب دوں گا، اس کو خوف ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، نقصان نہیں کیا، گناہ نہیں کیا۔ ولا هم يحزنون، نہ وہ غم زدہ ہوں گے، انہیں غم بھی نہیں ہوگا۔ غم بندے کو اس بات پہ ہوتا ہے فلاں اچھا عمل کرنا تھا، مجھ سے رہ گیا، فلاں وقت کی نماز رہ گئی، فلاں دن کا روزہ رہ گیا، اس پہ غم ہوتا ہے کہ اب وقت گزر گیا، اب دوبارہ تو وہ نہیں ہو سکتا، وقت تو لوٹ کے نہیں آ سکتا، تو یہ غم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو غم بھی نہیں ہوگا، ان کو خوف بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔